9 صدر فروری کی صاحب صبح کا ٹویٹ گزرا ہوگا آپ کی نظر سے؟ دیکھیے صدر صاحب عوامی مینڈیٹ کے احترام کی ٹویٹس کرتے ہیں علی صاحب، لیکن دوسری طرف لطیف کھوسہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا سامنے، وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے عمران خان کو رہا کریں گے۔ کیا ایسی کوئی صورتحال بن رہی ہے کہ صدر سزائیں معاف کروائیں؟ ان کے پاس اختیار تو ہے، اور جو ظلم عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے سب کے سامنے ہے، تو صدر مملکت کو جہاں بھی کوئی ناانصافی نظر آتی ہے اپنے آئینی اختیار کو یوز کر سکتے ہیں، ان کو یوز کرنا بھی چاہیے۔ خان صاحب درخواست دیں گے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے خان صاحب پہ، خان صاحب اس کو کس طرح جو ہے وہ لیتے ہیں، کیونکہ قوم تو ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ تو سامنے آ گئی مشورہ دیا بات، گیا ہے ان کو ایسا کوئی، اور ان کا کوئی جواب آیا؟ یہ تو مینیپولیٹ کر کے آپ نے لوگوں کو جو ہے جناب، آپ سے مطلب جو بھی مینیپولیٹ کر کے جناب یہ چیزیں بنائی جا رہی ہیں، ہنگ پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ قوم نے تو ون سائیڈڈ فیصلہ کر دیا، قوم تو کھڑی ہے۔ آج آپ فارم 45 کے مطابق رزلٹ بنائیں، پھر دیکھیں کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ علی بھائی مجھے بتائیں نا، خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ صدر صاحب کو درخواست کریں سزائے معاف کرنے کی، اور اگر ان کو مشورہ دیا گیا ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا اس پر؟ نہیں، اس کے بارے میں I cannot comment، کیونکہ جو میرے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی میں کبھی اس پہ قیاس آرائیاں نہیں کرتا۔ میں حلقے میں تھا، آج میں پہنچا، میں خود اب خان صاحب سے ملنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ماضی میں مسئلے مسائل بہت زیادہ تھے۔ اب ایک بار پھر میری کوشش ہوگی کہ ان سے ڈائریکٹ ایک رابطہ ہو، اس کے بعد ہی میں کامنٹ کر پاؤں گا اگر میری ان سے ملاقات ہو پاتی ہے آئندہ چند دنوں میں۔ لیکن کیا ان کو کوئی ایسا مشورہ دیا گیا ہے، اس پہ میں ابھی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ وکلاء نے اس پہ کلیئر موقف ابھی نہیں دیا۔ بہت ایک اہم بات کہ جو سابقہ خاتون اول بشرا بی بی ہیں، ان کے بارے میں ان کی میرے خیال میں اپنی سسٹر کی طرف سے یہ ٹویٹ بھی آئی ہے اور اطلاعات آئی ہیں کہ ان کے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے ان کے جو ہاؤس اریسٹ ہیں بنی گالہ میں۔ تو ان کو بالکل وہ تمام جو کسی بھی قیدی کو سہولیات ہوتی ہیں پریزن رولز کے مطابق وہ ملنی چاہیے، اس میں ٹہلائی ہوتی ہے، اس میں آپ باہر نکل سکتے ہیں کچھ وقت کے لیے اور آپ بات کر سکتے ہیں فون پہ، تو ان کے ساتھ بہت ہی ان ہیومن ایکٹ کی اطلاعات ہیں۔ اور ہمارے وکلاء نے ویسے بھی اپلیکیشن جمع کی ہے کہ ان کو واپس اڈیالہ جو ہے وہ شفٹ کیا اڈیالہ جائے، منتقل کیا جائے۔ جی تو اس چیز پہ بہت ایک ریزرویشن آ رہی ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس گفتگو سے پہلے اس کا میں ذکر ضرور کروں کہ بہرحال وہ ایک خاتون بھی ہیں، سابق خاتون اول تو ہیں ہی، لیکن وہ ایک خاتون ہے اور پردہ دار خاتون ہے اور گھریلو خاتون ہے۔ زیادہ کوئی پولیٹکس میں ان کا کوئی رول کوئی خاص نہیں ہے، کبھی پبلک لائف میں ایسے نہیں آئی۔ ان کے حوالے سے الزامات اور یہ چیزیں تو چلی، جس پہ جو کیسز جس طرح سے ہوئے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ایز اے ہیومن بینگ اور ایز اے خاتون قیدی، جو عام قیدی خاتون کو بھی سہولیات حاصل ہیں کم از کم وہ تو ملنی چاہیے۔ تو بہت غلط رویہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نوٹس عدالت کو لینا چاہیے، اور وہ جب چونکہ قیدی ہیں تو جو سپرڈنٹ جیل ہوتے ہیں انہی کے نیچے ان پہ سارے رولز اپلائی ہوتے ہیں، تو اس کا ضرور نوٹس دیا جانا چاہیے۔ بہت ہی غلط عمل ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے آپ خود تشریف لائی تھی مردان اور آپ نے وہاں ماحول دیکھا، جس طریقے سے لوگ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے اور ریزلٹس اس کے سامنے اب وہ عیاں ہیں، اور آپ پورا ملک اس کو دیکھ رہا ہے کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کی جو واضح اکثریت ہے اس کے ساتھ کھیلا گیا، کھلواڑ کیا گیا اور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت بھی تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی اکثریت میں ہیں، اور رائٹ تحریک انصاف کا بنتا ہے۔ اب پہلے تو میری طرف سے اپنی جیت کی مبارکباد قبول کیجئے علی صاحب، اور مجھے یہ بتائیے کہ پنجاب سے جو 138 آزاد ہیں ان میں سے کتنے امیدوار ہیں جو آپ کے حمایت یافتہ ہیں؟ ذرا ایک نمبر کلیئر آ جائے سامنے۔ دیکھیں اس وقت جو آپ کا سکرین بھی ہمارے سامنے 93 کا عدد جو ہے وہ شو کر رہا ہے، کچھ آزاد اور بھی ہیں، کتنے رابطے میں اس پہ میں ابھی بات میرا کرنا شاید مناسب نہ ہو، لیکن ایک چیز بہت زیادہ کلیئرٹی کے سامنے آ گئی ہے۔ ایک یہ کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ تھے، ہیں اور رہیں گے، اور ہم نے یہ بات کی، اور اگر آپ دیکھ لیں جس طرح ان کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مطلب ہے کہ صرف انتخابات کے لیے علیحدہ ہوئے اور پھر دوبارہ اکٹھے ہونے، تو یہ قوم اس کو دیکھ لے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی مجھے اس کی نہیں سمجھ آ رہی کہ قوم سے ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ فارم 45 فارم 47 میں ڈیفرنس کیوں آ رہا ہے؟ جہاں جہاں لوگوں کو مینڈیٹ ملا ہے
تحریک انصاف کو اس کو کیوں چھینا جا رہا ہے؟ بلکہ 2 تو ممبران کے بارے میں اطلاعات ہیں میرے خیال میں مفتی کفایت صاحب کی، کیونکہ میں آج اسلام آباد ابھی پہنچا ہوں تو زیادہ میرے پاس انفارمیشن ابھی اس طرح سے نہیں کہ میں لوگوں میں تھا۔ علی صاحب یہ کہ اس وقت دیکھیں سنگل میجورٹی تو کسی کو بھی نہیں ملی، نہ آپ کو ملی، نہ پی ایم ایل این کو ملی، نہ پیپلز پارٹی کو ملی، تو اگر آپ بھی حکومت بنانے کا کلیم کر رہے ہیں تو آپ کو بھی کسی نہ کسی کے ساتھ تو ملنا پڑے گا، باقی جماعتوں کو بھی کسی نہ کسی کے ساتھ ملنا پڑے گا۔ اب یہ بتائیے کیونکہ اطلاعات کچھ اس طرح کی آ رہی ہیں کہ آپ کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں جو کینڈیڈیٹس جیت چکے ہیں وہ دوسری پارٹیز میں شامل ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیونکہ کوئی قانونی قدغن ہے نہیں آپ کے پاس اپنے لوگوں کو، اپنے ممبران کو روکنے کی، تو حکمت عملی کیا ہے آپ کی؟ دیکھیں اس پہ ہماری لیگل ٹیم اس پہ اپنا مشورہ کرے گی اور میرے خیال میں لائحہ عمل انہوں نے بنایا ہوگا۔ میرا تو ان کو مشورہ یہ ہوگا کہ اس پہ ضرور ہمیں آگے جانا چاہیے، کیونکہ جو بھی لوگ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے پاس ہوئے ہیں تو بے شک ہمارے پاس نشان نہیں تھا، لیکن آپ نے جب الیکشن کمیشن میں اپنے ڈاکیومنٹس جمع کیے تو آپ نے ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ میں تحریک انصاف سے الیکشن جو ہے وہ لڑ رہا ہوں، تو آپ ایک جماعت کے رکن تھے، ایک جماعت کے رکن ہیں، اور اگر آپ اپنی ایک جماعت سے اس طرح سے سوئچ اوور کرتے ہیں، آپ آزاد امیدوار کے طور پہ اپنے ڈاکیومنٹس آپ نے جمع نہیں کیے تھے، صرف نشان نہ ملنے کی وجہ سے آپ کو بیٹھ نہیں مل سکا، تو اس میں ایک قانونی بہت بڑا کوسچن مارک ان لوگوں پہ ہوگا۔ باقی اکثریت انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے گی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جلدی اس بارے میں بھی فیصلہ آپ دیکھ لیں گے کہ ہم نے اب آگے کیا لیبل بنانا ہے، کیونکہ 93 سیٹس اور اس میں کچھ مزید آ رہی ہیں۔ دیکھیے جو فارم 45 ہے اس کے حساب سے ہمارا 150 160 کراس کر گیا تھا، تو یہ جو ہمارے ساتھ گیم کھیلی گئی ہے یہ جمہوریت کے ساتھ ایک کھلواڑ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، جس پہ آج ہم نے ایک پرامن احتجاج بھی ہمارے لوگوں نے دیکھیں آپ کے پاس نشان نہیں ہے، آپ کو خصوصی نشستوں کا تو ایگزیکٹلی میں اسی پہ ہی آ رہی تھی، وہ تو آپ کو نہیں ملیں گی۔ اب علی صاحب آپ لوگ بات تو کر رہے ہیں کہ حکومت بنائیں گے، لیکن حکومت کیسے بنائیں گے؟ اس کے لیے کوئی حکمت عملی، یا آپ لوگ تو کسی سے بات کرنے کو بیسیکلی تیار نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیے، 2 جو جماعتیں جو پاکستان کو اس حالت میں پہنچانے کی ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ تو مجھے مشکل ہی لگ رہا ہے ان کے نون یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے کہ اس کے علاوہ باقی جماعتیں 2 3 3 4 یہ نشستیں ہیں، تو ان سب کو ملا کر بھی تو نمبر تو نہیں پورا ہوتا۔ دیکھیں میں تو ایم کیو ایم سے بات کرنے کو تیار ہیں کیا؟ دیکھیں میں تو اس بات کا قائل ہوں، ایم کیو ایم نے ہمارے ساتھ ماضی میں کام کیا ہے، جماعت اسلامی نے بھی کیا ہے، میں اس بات کا قائل ہوں کہ حکومت آتی جاتی رہتی ہے، اپنی جماعت کے نظریے پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ سب کچھ خلاف تھا، لیڈر کو جیل میں ڈال دیا گیا، نشان ہم سے لے لیا گیا، ہمارا جھنڈا آج بھی آپ نے ایک رپورٹ دیکھی ہوگی کہ خاتون اور بچے بیٹھے ہیں اور ان کے والد کو گاڑی سے اتار لیا گیا کیونکہ گاڑی پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا تھا، تو کیا پی ٹی آئی کا تھا یا بی جے پی کا تھا؟ پی ٹی آئی پاکستان کی ایک جماعت ہے، آج بھی سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی جماعت ہے، تو یہ ساری عوام نے فیصلہ دے دیا نا، بڑی تعداد میں آزاد امیدوار جیتے، بالکل ہمارے سامنے یہ نمبرز 93 کا نمبر آ رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نے آپ کے ساتھ ماضی میں کام کیا ہے، تو کیا آپ لوگ پلان کر رہے ہیں ایم کیو ایم سے بات کرنے کے لیے؟ میرے خیال میں اس پہ کور کمیٹی میں بات ہو سکتی ہے، پہلے ہم اپنا ایک کنسنسس بنا لیں، اس کے بعد ان سے ماضی میں خان صاحب کے ساتھ انہوں نے مرکز میں کام کیا ہے، جب تک ساتھ اکٹھے تھے تو اچھی ورکنگ ریلیشن شپ تھی، بعد میں پھر آنکھ مانکی ایک دوسرے کو کسی نے ماری، سندھ ہاؤس سے کوئی اشارے مشارے آئے، کچھ ہوا، اس کے بعد وہ ہم سے دور ہو گئے، لیکن جب تک ساتھ تھے تو اچھی ورکنگ ریلیشن شپ تھی، لیکن میں اس پہ کوئی یہ کمٹمنٹ آپ کے سامنے نہیں کر سکتا۔ آزاد امیدوار کی حیثیت سے کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کے امکانات ہیں علی صاحب؟ میرے خیال میں اس پہ سوچا جا رہا ہے، لیکن اس میں ایک آپشن اور بھی ہے، تو وہ تھوڑا سا بھی قبل از وقت ہے، ایک دن آپ رک جائیں تو اس پہ بھی کلیئرٹی آئے گی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جماعت انٹیکٹ ہے اور ہماری جماعت جو ہے وہ رجسٹر ہے، خدا نخواستہ ڈسبینڈ نہیں ہوئی، اور ہم اس پہ ایک کوشش ہم کریں گے کہ تحریک انصاف کو بطور جماعت جو ہے جو ان کا جائز حق ہے وہ دیا جائے، اور ہمارے جتنے لوگ جماعت کے پلیٹ فارم سے اس کی سپورٹ سے پاس ہوئے ہیں تو ان کو اپنی جماعت میں جانے دیا جائے، یہ ان کا آئینی اور جمہوری رائٹ ہے، اور اس طرح سے ہمارے جو خواتین کی سیٹیں ہیں، جو ریزرو سیٹیں ہیں، مائنورٹی سیٹس ہیں، لیکن 93 سیٹس لینے والی جماعت ان حالات میں جو سب کے سامنے آیا ہے اس کے باوجود کھڑی ہے۔ علی صاحب جب میں مردان آئی تھی آپ نے اس وقت بتایا تھا کہ ہم الیکشن سے پہلے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے جا رہے ہیں، لیکن پھر انٹرا پارٹی الیکشن آپ کے ہوئے نہیں، یہ ایک آپشن آپ کے پاس بچتا ہے، لیکن اب وقت بہت کم ہے نا،
یہاں پہ نتیجہ الیکشن کمیشن کی طرف سے حتمی اور سرکاری نتیجہ آ جاتا ہے، اس کے بعد صرف 72 آورز ہوں گے آپ کے پاس، تو وقت بہت کم ہوگا. کیا حکمت عملی ہے آپ کی؟ اس پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے ناظرین، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے.